نحمدہ و نصلی علیہ ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، کل جو رکوع ہم بیان کر رہے تھے کہ رکوع نمبر 11، تو اس کی 2 آیتیں بیان کر سکا تھا میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو وہ پھر مشکل پڑ جاتی ہے لوگوں کو دیکھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی۔ سمجھنے کے لیے چاہیے قرآن مجید کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ ایک تو آہستہ آہستہ بتایا جائے اور دوسرا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو تفسیر کا بیان کرنا بالکل بیکار ہے۔ تو میں رک کے سلو موشن میں، بھلے لمبا ہو جائے رکوع، چاہے مجھے 10 دن تک ایک رکوع بیان کرنا پڑے، مگر میں بہت سلو موشن میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی ذرا صبر کے ساتھ کام لیجئے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کتاب سمجھنے کی کتاب ہے، واقعہ سن کر اڑانے کی کتاب نہیں ہے۔ سمجھیں گے تو عمل کریں گے۔ تو اب میں رکوع نمبر 11 کی جو بقیہ آیات تھی وہ بیان کرتا ہوں۔ تو آگے یہ ہے، کل جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہ یہ کہ جب انہوں کو دونوں لعنتیں بڑھ گئیں، رسول کو نہیں ماننا تو لعنت، کتاب کو نہیں مانا تو لعنت۔ مگر کتاب کو نہ ماننے پر بنی اسرائیل کی قوم نے جو جواب دیا وہ یہ دیا تھا کہ بھائی ہم اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اسے نہیں چھوڑ رہے، اس لیے ہم کسی اور کتاب کو نہیں مانتے۔ یعنی کتاب کا انکار اس انداز میں کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رکوع کے اندر بات بڑی کھل کر بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، بات یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ 2 باتیں یہاں پر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر یہ پہلی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو کہ اگر تم واقعی پہلے سے اس کتاب پہ عمل کرنے والے ہو تو تم اپنے پیغمبروں کو کیوں جان سے مارتے تھے؟ بھائی، کتاب پر عمل کرنے والا پیغمبروں کو جان سے مارے گا؟ نہیں مارے گا نا۔ پیغمبروں کو، ارے عام آدمی کو تم لڑتے جھگڑتے مارتے، بات الگ ہے۔ وہ پیغمبر جو دین سمجھا رہا ہے، جو اللہ کا دین لے کر آیا ہے، اسے جان سے مار دو گے آپ؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں، جو بکواس کرتے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات جو ان کے دل میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں، اندر ہی اندر جو مشورے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ یہ کتاب تو ہماری ہی کسی بھائی، ہمارے کسی یہودی کے اوپر نازل ہونی چاہیے تھی۔ یہ پیغمبر بھی ہمارا کوئی یہودیوں میں سے کوئی ایک پیغمبر ہونا چاہیے تھا، بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بجائے ان کی اولاد کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا اور کتاب لاتا تو ہم مان جاتے۔ یہ ان کے دل میں جو یہ بول نہیں رہے۔ تو یہ لوگ جو چھپا رہے ہیں وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے۔ اصل میں یہ اس وجہ سے تم پر اور ہماری اس کتاب قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہمارے یعقوب علیہ السلام کی قوم میں سے ہوتا، ہمارے یہودیوں میں سے ہوتا، تو ہم ایمان لے آتے، چاہے وہ کتاب کوئی بھی لے آتا، چاہے وہ قرآن اس کا نام ہوتا، چاہے کچھ اور بھی نام ہوتا، تو لیتے انجیل کو اور نام رکھ دیتا، ہم مان لیتے، مگر ہوتا ہمارے میں سے، ہم مان جاتے۔ تو اس لیے یہ جو جواب دے رہے ہیں جھوٹا ہے، اصل وجہ یہ ہے۔ پھر ایک اور سب سے بڑی بات، جو بڑی انوکھی بات یہ کرتے ہیں، پیغمبر کو یہ مانتے ہیں، دین کے اوپر ایمان یہ نہیں لاتے، اللہ کے وعدے یہ پورے نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں یہ کرتے ہیں، رسول کی نافرمانیاں یہ کرتے ہیں، پیغمبر کو قتل یہ کرتے ہیں، یعنی جرم و سزائیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل تک کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جنت جو بنی ہے یہودیوں کے لیے ہی بنی ہے یا عیسائیوں کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی ان سے ایک بات تو پوچھو اور ان سے ایک بات کہو کہ اگر واقعی یہ جنت تمہارے لیے بنی ہے تو ایک کام تو کرو ذرا، وہ یہ کرو کہ تم اپنی موت کی دعائیں کرو. بس جنت تو تم جنت میں جاؤ گے نا مر کے، تم اپنی موت کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے اے میرے پیارے نبی یہ ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ اس لیے نہیں کریں گے جو اعمال یہ آگے بھیج چکے ہیں نا اس کا انجام یہ خوب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس وجہ سے یہ ایسی دعائیں تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ ہم مر جائیں. بلکہ جو دعائیں اس وقت مجھ سے مانگ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ دعائیں ان کی یہ ہیں کہ یہ ہزار سال کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں 1000 سال کی زندگی. تو میرے پیارے بھائیو، یہ لوگ 1000 سال کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دی. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اگر انہوں نے اتنے نیک اعمال کیے ہوتے دعا مانگتے ہیں، مگر یہ تو 1000 سال جینے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ 1000 سال کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ سراسر آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ایسا بالکل بھی نہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو تفصیل قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہی تفصیل ہمیں بھی سمجھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ تفصیل ہمیں بھی بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی بات کو چھیڑ رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ دیکھو جب یہ لوگ آئے تھے نا کوہ طور پر مجھ سے بات کرنے کے لیے، میرے نبی سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے کہا کہ کتاب ہم نے بھیجی تو ہم مان لیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے. کیونکہ وہاں پر واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر جب اپنے غار میں واپس آئے تھے جہاں یہ لوگ سب رہ رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ گائے کی پوجا کر رہے تھے. جھگڑا دوسرا پڑا ہوا تھا. ابھی تختے کو ماننے والی بات ہی نہیں ہوئی تھی. بات تو یہ ہوتی کہ یہ جو گائے کی پوجا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ بہت ناراض ہوئے تھے اور پھر ان کی سزا ہوئی، قتل کیے گئے، ایک دوسرے کو قتل کیا، یہ کیا وہ کیا. پھر اللہ نے معاف کیا اور وہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو اب یہ بات تو ختم ہو گئی. اس میں جو سامری جادوگر تھا اس کو بھی سزا ملی، گائے کو جلا کے پھینک دیا گیا. سامری جادوگر کو سزا مل گئی کہ تو کہے گا بھائی اب مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کوئی ہاتھ لگا تو ڈر کے مارے بھاگتا تھا، اس کو سزا ملی. گائے کو جلا کے راکھ اسی دریا میں بہا دی گئی. اب اس کے بعد تورات کی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی کہ بھائی دیکھو یہ کتاب جو تورات تختیہ میں لے کر آئے اللہ نے مجھے دی ہے، ان کو مانو اور ان کے اوپر ایمان لاؤ، ان پہ عمل کرو. یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس پوری قوم نے اسی وقت کھڑے ہو کر صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے. سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر جواب دے دیا تھا انہوں نے، ہم نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ اس لیے کیا پتا آپ اپنے گھر سے بنا کے لائے ہو، ہمیں کیا معلوم. آپ تو پتہ نہیں کہیں چلے گئے تھے، آپ تو کہتے تو کوئی طور پہ گئے تھے. اگر گئے تھے آپ تو ہمیں بھی لے کے چلو. آپ نے اللہ سے بات کی تھی، ہمیں ہماری بات کرا دو. اگر اللہ نے کہہ دیا کتاب ہم نے بھیجی ہم مان جائیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے. یہ منہ پہ کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے مشکل مسئلہ ہے. خیر انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کی. اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ڈیلی ان سے بات ہوتی تھی، ان کی تو ملاقات کا ایک ٹائم ہوتا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا میں 70 آدمی لے کر آ جاؤ. جب یہ لے کر گئے تو اللہ اس وقت بھی یہ بڑے کچے دل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے پہاڑ کو ان کو اس طرح کر دیا کہ ان کے اوپر گر رہا ہے. ان کو بڑی زور اور دھمکی کے ساتھ دھمکی دی گئی، دیکھو پہاڑ گر جائے گا، اس کتاب کو مان لو اور جو اس میں لکھا اس کے اوپر عمل کرو. تو ان تمام کے تمام 70 آدمیوں نے، یہ مر گئے تھے سب، اس جب تجلی دکھائی گئی سب مر گئے.
دوبارہ زندہ کیا تو پہاڑ گرتا ہوا نظر آیا، پھر مرنے کا خوف ہوا، پھر ان کو اٹھایا گیا اور انہوں نے سب نے کہا اچھا اللہ پاک ہم تسلیم کرتے ہیں یہ تیری کتاب ہے اور ہم اس کو عمل کریں گے۔ اللہ سے پورا پکا وعدہ کر کے چلے آئے، مگر جیسا کہ ان کی عادت ہے یہ کبھی بھی کتاب پہ عمل نہیں کرتے، کبھی پیغمبر کے کہنے کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا وہی وعدہ تو کر کر آ گئے کہ ہم عمل کریں گے، کہ مانتے ہیں تیری کتاب ہے، مگر عمل ان کے وہی تھے، اگر مرضی کے مطابق ہوئی تو عمل کر لیا، نہیں تو نہیں، بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں گائے کی پوجا بس گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت بھی کتاب کو نہیں مانا تھا، توریت کو، اور آج میری اس کتاب قرآن مجید کو بھی نہیں مان رہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پوجا پاٹ یعنی بت پرستی بسی ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کا پرستی ان کے اندر بس گئی ہے۔ یہ بس اب گائے کی پوجا کریں گے یا کسی اور کی پوجا کریں گے، مگر اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانیں گے، اور اگر میں حکم دے بھی دوں گا تو ٹال مٹول کرتے رہیں گے۔ یہ ہے ان کا اصل کام، لہذا میں تمہیں ان کی اصلیت بتا رہا ہوں۔ تو یہاں میں بار بار آپ کو اس بات کا یاد بھی دلا رہا ہوں، آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیے۔ ہو یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کرتوت ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسی قوم ہے، دیکھو یہ ایسی قوم ہے، دیکھو یہ ایسی قوم ہے، اور تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں تنبیہ بھی دی جا رہی ہے، مگر بعد میں وہ سارے اور بھی احکامات ہمیں ملنے والے ہیں۔ ابھی تو خالی تھوڑی سی ابتدا کی بات کی گئی ہے کہ دیکھو اس طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑی سی بات ہے، آگے بہت ساری ہدایتیں ہم کو ان کے واقعہ سنانے کے بعد آل عمران کے اندر ملیں گے، تو وہاں میں ہم پہنچیں گے تو آگے بتائیں گے آپ۔ تو میرے بھائیو یہاں آپ سمجھ گئے کہ کتاب سے اس لیے انکار کرتے رہے، اور رسولوں کا بھی جو انکار کرتے رہے وہ اس وجہ سے کرتے رہے۔ مگر یہاں ایک اور بات شروع کے اندر میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ یہ رسولوں کے خلاف تو ہوئے ہی ہوئے، مگر فرشتوں کے خلاف بھی تھے، آج بھی ہیں۔ یعنی جبرائیل امین قرآن مجید لے کر اترتے ہیں، وہی لے کر اترتے ہیں، ہر پیغمبر کے پاس جبرائیل امین ہی آتے ہیں، موسیٰ کے پاس آئے، عیسیٰ کے پاس آئے، اور پیغمبروں کے پاس آتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے رہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ماننے کی، انجیل کی بات آئی ماننے کی، تو انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ ہم کتاب کو نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے انجیل کو، یہاں تک کہ یہ جو فرشتہ ہے نا، یہ جبرائیل امین، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمیشہ الٹی سیدھی چیزیں لے کر آتا ہے اور ہمارے اوپر احکامات لگا کے چلا جاتا ہے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، ہم نے نہیں ماننی۔ یہ فرشتہ بھی بڑا غلط ہے، اگر ہاتھ لگ گیا تو اس فرشتے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں رکو نمبر 11 کی پہلی آیت کے اندر یہ بات کہہ دی تھی، جو ہمارے پیغمبروں کا، ہمارے نبیوں کا اور ہمارے فرشتوں کا دشمن ہے، ہم بھی اس کے دشمن ہیں۔ یہ اسی رکو کی پہلی آیت تھی جہاں میں یہ بات چھوڑ گیا تھا، اس لیے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی غلط قوم ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے ہم بھی ان کے اندر شامل اور ہم سے بڑی دوستیاں کرتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے آگے جا کے ہم کو کہے گا کہ یہودیوں سے کبھی دوستی مت کرنا، یہودیوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ یہ آگے آئیں گی آتے ہیں، آپ کو بتاؤں گا، ذہن میں رکھیے گا آپ۔ یہ واقعات اسی لیے بتایا جا رہے ہیں آپ کو اور ہم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ یہودی بڑی خراب قوم ہے، اور عیسائی بھی، مگر عیسائی کے اندر پھر بھی تھوڑی سی مراحت موجود ہے، مگر یہودی تو بہت ہی غلط ہے، ان کے اوپر کبھی دوستی مت کرنا ان کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو یہ 11 رکوع کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، اور آگے ہم انشاءاللہ کل 12واں رکوع پڑھیں گے، تو ہم 12ویں رکوع میں جا کے پھر ہم سمجھیں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اور 12ویں رکوع کے اندر بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وہاں بھی انہوں نے کوئی بہت غلط باتیں نہیں، یعنی وہاں بھی تمام کی تمام باتیں غلط ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ابتدا کی ہے، 12ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے وہاں اسی بات سے ابتدا کی ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہم اس کے دشمن۔ کل بتاؤں گا یہ بات میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم نے جو پڑھا اور سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے دین کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرے دین کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ اے اللہ تو ہی اپنے نبی کی سنت پر عمل کروانے والا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى وانت صلی علیہ وآلہ محمد۔